بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 20 رمضان المبارک ہے اور اعتکاف میں بیٹھنے والے حضرات معلومات جاننا چاہتے بھی ہیں اور اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش اور تیاری بھی کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے مختصر سی گفتگو آپ سے کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اعتکاف ہے کیا؟ تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اعتکاف یہ جو رمضان المبارک میں بیٹھنا ہے 20ویں روزے کے غروبی آفتاب سے پہلے، یہ مسنون اعتکاف ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد مستقل آپ علیہ السلام نے اعتکاف فرمایا ہے، تو اس لیے آپ علیہ السلام نے جس عمل کو مستقل کیا ہے تو اس عمل کو کرنا یہ سنت ہے اور باعث فضیلت ہے۔ اور اعتکاف کرنے والے کو ایک اور جو فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس رات کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور مل جاتا ہے، اگرچہ وہ سویا ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اعتکاف ایک عمل ہے جس میں وہ مشغول ہے، چاہے وہ سو رہا ہے لیکن اس کو اعتکاف کی وجہ سے ایک نیک عمل میں مشغولیت حاصل ہے۔ اس لیے معتکف کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو لیلۃ القدر کی رات مل جاتی ہے، تو اس لیے اعتکاف میں بیٹھنا یہ ایک اور روایت میں آتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اعتکاف کیا تو اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، فرمایا کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور جو باہر اعمال نہیں کر سک رہا تھا اعتکاف بیٹھنے کی وجہ سے، اللہ پاک اس کا ثواب بھی اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن کا اعتکاف انسان کو جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین و آسمان کے برابر ہے۔ تو اس لیے بیٹھنا چاہیے اور ہمت کرنی چاہیے۔ مختصر سا عمل ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، 9 دن یا 10 دن کی بات ہے۔ اور جو ہے اعتکاف میں بیٹھنے والا دراصل اللہ کے در پہ آ کر اپنا ڈیرا لگا لیتا ہے کہ اللہ اب میں نے آپ کو منا کے جانا ہے۔ تو اب اعتکاف میں بیٹھنے والا اگر یہ تصور دل میں رکھے گا کہ میں اللہ کو منانے آیا ہوں، تو پھر اس کو اعتکاف کی جو فضیلت ہے وہ حاصل ہو جائے گی۔ اس لیے اعتکاف میں یہ نیت ضرور کریں کہ اللہ میں نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے، میں نے آپ کو راضی کرنا ہے اور آئندہ زندگی بھر آپ کو راضی کرنے کی فکر کرنی ہے۔ تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اعتکاف میں بیٹھے اور اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ نے ان کی زندگیاں بدل دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نیت کی تھی کہ اپنی زندگیاں بدلنے کی۔ تو اعتکاف بڑی ایک باعث فضیلت ہے، اور یہ پہلی امتوں میں بھی رہا اور دوسرے مذاہب میں بھی رہا ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں، تنہائی کی عبادت جو ہے نا، انسان دوسروں کے لیے وقت نکال لیتا ہے لیکن اپنے لیے بہت کم وقت نکالتا ہے۔ تو یہ 10 دن کا اعتکاف ضرور کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں وہ تنہا ہو کر اللہ کے ساتھ اپنے تعلق جوڑ لیتا ہے، مخلوق سے توڑ لیتا ہے۔ اس لیے جب مقصد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ملاقات کرنا، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونا ہے، پھر اس میں کوشش کی جائے کہ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑا جائے، مخلوق سے اپنے آپ کو کاٹ لیا جائے جتنا ممکن ہو سکے۔ اسی لیے اسی کے اندر یہ آتا ہے کہ موبائل کا استعمال ضرورت کے تحت ہو، زیادہ نہ ہو، اور اسی طرح لوگوں سے گفتگو کرنا۔ اعتکاف تو نہیں ٹوٹے گا لیکن ظاہر سی بات ہے جب آپ لوگوں سے گپ شپ ہی لگانے کے لیے بیٹھیں گے تو پھر فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ یعنی اپنا مقصد سامنے رکھے کہ بھئی اعتکاف میں بیٹھ کیوں رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ سے تعلق بن جائے زیادہ۔ تو اللہ سے تعلق بنانے کے لیے اپنے مخلوق سے اپنے تعلق کو کم کر لے۔ اچھا، ایک اور بات یہ ہے اس سلسلے میں کہ جو پردہ رومال لے کر رہنا یا پردہ کرنا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ صرف ایک نشانی کے طور پر اگر کسی نے کیا ہوگا تو، لیکن چونکہ اب اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے اس لیے اس کو نہ کیا جائے۔ اپنے آپ کو عام آدمیوں کی طرح رکھیں، البتہ مسجد کی جو حدود ہیں ان سے باہر نہ جائیں۔ معتکف کے لیے ضروری ہے حدود مسجد سے بلا ضرورت شرعیہ باہر نہ جائیں۔ ضرورت شرعیہ میں قضاء حاجت ہے، وضو کرنا ہے، اور اگر غسل فرض ہو گیا تو غسل کرنا ہے، اور اگر کوئی ضرورت طبعیہ ہے جیسے کھانا لانے والا کوئی نہیں ہے اور ضرورت ہے تو وہ جا سکتا ہے، اس کو گنجائش ہے۔ اس لیے مسجد کی حدود میں رہیں، موبائل سے دور رہیں، یعنی ضرورت کے تحت موبائل کا استعمال کریں، اور پھر ہمت کر کے اعمال میں لگیں۔ اور اعمال میں اعتدال اللہ کو پسندیدہ ہے، جتنا ممکن ہو سکتا ہے اعمال میں لگیں لیکن اعتدال کے ساتھ لگیں۔ اسی طرح عورتیں مسجد گھر کی جو ہے جو ایک حد وہ متعین کر لیں، اس میں وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں۔ ان کے لیے بھی یہی مسائل ہیں کہ بھئی انہوں نے کیا کرنا ہے کہ اسی کے اندر رہنا ہے، بلا ضرورت طبعیہ شرعیہ انہوں نے نہیں نکلنا۔ تو اگر وہ وہاں پہ رہیں گے تو انشاءاللہ ان کا اعتکاف ہو جائے گا۔ اسی طرح
اعتکاف کرنے والے کو جو ایک اور اہم بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا جو ہے مطلب اپنے آپ کو اس بات کی طرف لے کے آئے کہ میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوں، مسجد کے آداب کا خیال بھی رکھے. ایسا نہ ہو کہ وہ گھر اور مسجد میں فرق نہ کرے، اس لیے کہ مسجد کے ہمارے دین نے ادب سکھایا ہے، تو جتنا ادب کا خیال رکھے گا، جیسے نمازی ہیں، اگر نمازی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کو تلاوت آہستہ کرنا چاہیے. اسی طرح اگر جو ہے مطلب جو ہے خود یہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، نوافل پڑھنا چاہتا ہے، تو اس میں بھی اس کا خیال رکھے کہ مسجد کے آداب میں جیسے کوئی سو رہا ہے تو اگر یہ اونچی آواز سے تلاوت کرے گا تو وہ مسجد کے آداب کی خلاف ورزی ہوگی، تو یہ آہستہ آواز سے کرے. اسی طرح جو ہے مسجد کی حدود میں رہتے ہوئے اس کو گنجائش ہے، یہ آرام کر سکتا ہے، اپنا کھانا پینا ضرورت کے تحت یہ سارا کچھ کر سکتا ہے. اور اٹھنا کب ہے؟ جب چاند نظر آ جائے. البتہ بہتر یہ علماء مشورہ دیتے ہیں کہ اس لیلۃ الجائزہ میں بھی اگر مسجد میں رہ سکتا ہے تو بہت اچھا ہے، اس لیے کہ وہ انعام کی رات ہے. ہوتا یہ ہے کہ اعتکاف 10 دن کا کر لیا، لیکن جب نکلتے ہیں تو پھر ساری پابندیوں سے جو ہے نا ان سے سبکدوش ہو جاتے ہیں، ساری پابندیاں ہٹا دیتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 10 دن اللہ کو منایا تھا اور اس رات میں اللہ کو ناراض کر کے پھر وہی جو ہے اپنے رتبہ اپنا مرتبہ اللہ سے انسان دور کر لیتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا خوبصورت اعتکاف کیا اور پھر اس کو صرف اس کے نظر کر دیا. بہرحال اس سے بچنا چاہیے اور اس کی کوشش اعتکاف میں بیٹھنے کی ضرور کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا، اور جو چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تو وہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس ادا کو اپنانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. وما علینا الا البلاغ المبین.